اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے منہ پر قابو پانے سے متعلق بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں میں ایک بنیادی بات کرتی ہوں۔ کچھ نئی چیزیں ہیں میرے خیال میں جن کے بارے میں نے شاید اس سے پہلے بات نہیں کی، اور پھر میں نے کچھ سیشن ان 6 باتوں کے حوالے سے لیے جو ہمیں اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے عدالت نہ کرنے، تنقید، شکایت اور منفی شیخی نہ بگھارنے پر بات کی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی مختلف باتیں ہیں جو میرے خیال میں اہم ہیں۔ اب ہم ان 6 باتوں پر غور کریں گے جو آپ کو اپنی زبان سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ دیانتداری کی بات ہے کہ میں چاہوں گی کہ بجائے ان باتوں کے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں پر غور کرتے رہیں جو آپ کو کرنی چاہیے۔ بہت دفعہ میں سوچتی ہوں کہ جب ہم اپنے ذہن ان غلط باتوں کی طرف لگائے رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے، تو ہم اپنے آپ کو شکست خوردہ بنا دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم انہیں نہ کرنے کی جدوجہد کریں، ہم وہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں دوسرے لوگوں کو برکت دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے پر توجہ دوں یا ان کو کچھ دوں، تو میری زندگی سے خود غرضی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ہر صبح اٹھ کر خود غرض نہ بننے کی سخت جدوجہد کی جائے، میں نے سیکھ لیا کہ صرف بھلائی کرنے پر توجہ کروں، کیونکہ ہم نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آ سکتے ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو غلط باتیں ہمیں نہیں کرنی ہیں ان کے بجائے مثبت باتوں پر غور کریں جو ہمیں کرنی ہے۔ میرے خیال میں تقریباً خود کو شکست دینے کے مترادف ہے کہ ہم ہر وقت یہ سوچتے رہنے کے بجائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے، بہتر ہے کہ میں عملی طور پر یہ نہ کروں، میں یہ نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے محتاط رہنا ہے، مجھے اس بارے میں محتاط رہنا ہے۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ جو مثبت چیزیں مجھے کرنی ہیں ان پر غور کروں۔ منہ پر قابو رکھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس ہفتے کے اختتام پر میں نے جو کچھ بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے وہ ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر آپ یہ کریں گے تو اچھی زندگی کے لیے مددگار ہوگی، اور اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو قوت ملے گی۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے۔ اپنے منہ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں جو آپ کو کہنا چاہیے، تو آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ اپنی دعاؤں کے فوری اور حیران کن جواب حاصل کرنا شروع کریں گے۔ یسایہ 58 وہ حوالہ ہے جو میں پہلے بھی استعمال کر چکی ہوں، 9ویں آیت۔ جب کبھی آپ کی خدا سے پہلی ملاقات ہوئی یا آپ نے اپنی زندگی میں پاک روح کی معموری کے لیے دعا کی تو آپ پاک روح سے معمور ہو جائیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ حقیقت میں خدا نے آپ کو چھوا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انفرادی طور پر ہمیشہ ہی ایسا رہے گا۔ ہم سوراخ دار تھیلی کی طرح ہیں، چیزیں کافی تیزی کے ساتھ ہم میں سے بہہ جاتی ہیں۔ ہمیں افسیوں 5 کے مطابق ہونا چاہیے، ہمیں پاک روح سے بھرے رہنا چاہیے۔ افسیوں 5 باب 18ویں آیت کہتی ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ ایک اور ترجمہ کہتا ہے مزامیر اور گیتوں کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرو۔ میں کہوں گی کہ دونوں ہی کریں۔ میرے لیے یہ بات دلچسپی کا سبب ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، ایک اور چیز جس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بات کیسے کریں۔ اگر آپ پاک روح سے معمور ہونا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر اپنے رویے کو درست کریں، دوسروں سے درست انداز میں بولتے ہیں، اور اگرچہ میں نے اس پر تعلیم دینے کے لیے بہت سا وقت نہیں لیا، جو میرے لیے غیر معمولی بات ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں یہ بتانے میں ناکام رہوں کہ جس طرح سے آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے بارے میں جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ اہم ترین الفاظ ہیں جن پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے بارے میں وہی کہنے کی ضرورت ہے جو خدا آپ کے بارے میں کہتا ہے، اور ساری دنیا میں جہاں بھی لوگوں نے اپنے منہ کو لگام دینا نہیں سیکھا ہے، وہ اپنے ہی منہ سے اپنے بارے میں بہت بھیانک باتیں کرتے ہیں۔ مجھ سے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جب بھی میرے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ مجھ سے لگ جاتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب مجھے رد کرتے ہیں۔ آپ کو ایسی باتیں بند کرنا ہوں گی، کیونکہ اپنے ہی اقرار اور بڑبڑانے کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سنیے، بائبل کہتی ہے عبرانیوں میں، اور میں چاہتی ہوں آپ اسے سمجھیں۔ اصل متن کے مطابق یسوع ہمارے اقرار کا سردار کاہن ہے۔ واو! اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف وہی کر سکتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ لفظ اقرار کا مطلب ہے وہی کہنا جو ہمیں کہنا چاہیے، وہی کہنا جو خدا کہتا ہے، یعنی خدا کا کلام سیکھنا اور اسے یعنی کلام کو بھولنا۔
اپنے جذبات کی رو میں نہ بولیں، نہ ہی وہ کہنا ہے جو دوسرے لوگ ہمیں کہتے ہیں، نہ تو اپنے جسمانی ذہن کے مطابق، نہ ہی اپنے حالات کے مطابق بولنا ہے، بلکہ ہمیں سیکھنا ہے کہ خدا کا کلام بولیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح اور زندگی ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کا رویہ ایک غلط رویہ ہے اور آپ حقیقتاً اسے تبدیل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر چیزیں جیسی ہیں انہیں ویسا کہنا چھوڑ دیں جیسا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ یہ کہنا ترک کریں کہ مجھے اس سے بہت مسئلہ ہے، میں یہاں اٹک جاتی ہوں، میں اس بندھن میں جکڑی ہوں، یہ میرے لیے مسئلہ ہے، میں اس مشکل میں اٹک کر رہ گئی ہوں، میں اس مشکل میں اٹک کر رہ گئی ہوں۔ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو یوں کہنا شروع کریں جیسے یہ ہے ہی نہیں، جب تک کہ آپ انہیں خدا کے کلام میں نہیں دیکھ لیتے۔ اگر آپ کو کھانا کھانے میں کوئی دشواری ہے تو دن میں 50 مرتبہ یہ نہ کہیں کہ میرے کھانے کا نظام خراب ہے۔ اگر آپ چینی کے نشے کا شکار ہیں تو ہر شخص یہ کہتے نہ پھریں کہ اگر میں نے ایک بسکٹ لے لیا تو 12 کھا جاؤں گی۔ میٹھی چیزوں کو دیکھ کر میں بے قابو ہو جاتی ہوں۔ نہیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ میں سے کتنے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس طرح کہنا ترک کر دیں۔ جب اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں اور آپ کی خود کلامی جو آپ خود سے بات کرتے ہیں وہ کسی بھی اور طرح کی گفتگو سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ کس طرح بتاؤں کہ یہ کس قدر اہم ہے، لہٰذا اگر آپ پاک روح سے معمون ہونا چاہتے تو جائیں خود اپنے آپ سے درست انداز میں بات کریں۔ سیکھیں کہ خدا کے کلام پر کس طرح دھیان دینا اور غور کرنا ہے۔ منہ کو قابو کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ روح سے معمور ہوتے جائیں گے۔ شادمانی، میرے خدا، جب آپ اپنے منہ کو ان باتوں کے لیے استعمال کریں گے جو آپ کو کرنی چاہیے تو آپ کی خوشی بڑھ جائے گی۔ آپ میں سے کچھ لوگ اپنی ہی باتوں کی وجہ سے خود کو مایوسی میں دھکیل رہے ہیں۔ آپ کو ابلیس سے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی اور کی بھی مدد کی ضرورت نہیں کہ آئے اور آپ کو مایوس کرے۔ آپ خود ہی اپنے آپ کو مایوس کرنے کے ماہر ہیں۔ امثال 18، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ اسی آیت سے بالکل پہلے اس حوالے میں یہ بھی لکھا ہے 20ویں اور 21ویں آیت میں، آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے، چاہے وہ بھلے ہیں یا برے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر سے کہوں گی کہ آپ اپنے ہی الفاظ سے خود کو مایوس کر سکتے ہیں یا اپنی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ آپ خود کو خوش کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ جان کر خوشی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے محسوسات پر قابو پا سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں بہت مایوس محسوس کر رہی ہوں، میرا سارا دن ایسا ہی گزرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو کئی بار آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے اور ساری چیزیں درست سمت کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں، او خدا میں بہت برا محسوس کر رہی ہوں، مجھے ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہے، مایوسی محسوس ہو رہی ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اگر آپ یہ کہیں کہ خداوند کی خوشی میری قوت ہے اور میں سارا دن مایوسی میں نہیں گزاروں گی، میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں گی اور ان کے بارے میں بات کروں گی جو میرے فائدے کی ہیں۔ آئیں اپنی زندگی کے لیے لڑیں اور اپنی زندگی کا ایک بھی دن ابلیس کو مت دیں۔ اپنے منہ کے کلام سے جنگ کریں۔ جو میں کہتی ہوں وہ اہم ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کہتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جو کوئی بھی دوسرا آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ آپ خود سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میں سے کچھ پر مکاشفات کھل رہے ہیں۔ حیرت کی بات نہیں کہ میرا موڈ کیوں خراب ہے۔ آپ میں سے کتنے یہ بات سمجھے ہیں؟ جب آپ منہ کو لگام لگا دیتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ کہیں جو ابلیس کا دروازہ بند کرنے کے لیے خدا استعمال کر سکے، تو آپ ابلیس کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب آپ شکایت کرنے سے، بڑبڑانے اور کڑنے اور عیب جوئی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ درست باتیں کرنے سے آپ جسمانی شفا پاتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمارے منہ کی باتوں میں شفا کی قوت ہے۔ ایک بار پھر یسایہ 58 اسی بارے میں بات کرتی ہے۔ اسی لیے درست بات کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آئیے روحانی پختگی کا ایک چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسا کرنا پسند کریں گے؟ کوئی بات نہیں اگر آپ کو ایسا کرنا پسند نہیں ہے، لیکن اب پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی ایک شخص کو سننا ہے اور بتانا ہے کہ وہ کتنا روحانی ہے۔ روحانیت اس بات سے نہیں پرکھی جا سکتی آپ کی بائبل میں کتنی آیات خط کشیدہ ہیں، یا آپ نے کتنی مسیحی جیولری پہن رکھی ہے، یا آپ کے کار پر کتنے مسیحی سٹیکر لگے ہوئے ہیں، یا آپ ہفتے میں کتنی مرتبہ چرچ جاتے ہیں۔
اس سے ہمیں کسی کا روحانی معیار پتہ نہیں چلتا. میرے خیال میں کسی شخص کو جاننے کے لیے آپ کو ہر طرح کے حالات میں اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. آزمائش کے وقت لوگوں کو دیکھیں, انہیں اس وقت پرکھیں جب انہیں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 3 باب پہلی آیت. عظیم پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا سے جو پاک روح سے معمور تھے اور پاک روح کی نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے, کہتا ہے, اور اے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانی آدمیوں سے, بلکہ جیسے جسمانیوں سے, جسمانی لوگ جن پر جسمانی فطرت غلبہ رکھتی ہے, اور ان سے جو مسیح میں یعنی مسیح میں نئی زندگی میں بچے ہیں, جیسے ان سے بات کی جاتی ویسی ہی بات کرنا پڑی. مجھے یہ بہت دلچسپ لگی اور ایمپلیفائڈ بائبل کے علاوہ یہ آپ کو کسی اور ترجمے میں نہیں ملے گی. اور آگے وہ مزید لکھتا ہے, میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی, تم اس کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ اب بھی برداشت نہیں, اب اس کے لیے تیار رہیں, کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو یعنی تم میں جسمانی فطرت ہے, اور وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ جانتا ہے وہ کتنے روحانی ہیں, اور اس کی وجہ وہ بتاتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں. تم ابھی تک بچوں کی طرح خدا کے ساتھ چلتے ہو, آپ نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ درست بات کیسے کرنی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں ہیں جن سے معلوم ہوا کہ تم ابھی تک جسمانی ہو, کیونکہ ابھی تک جسم کے زیر اثر زندگی گزارتے ہو. دوسرے الفاظ میں وہ اپنے جسمانی جذبات کے زیر اثر بولتے اور عمل کرتے تھے, اور ان کے منہ کے الفاظ ان کے جذبات کی غمازی کرتا تھا. اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے اور تفریق اور شیخی اور رشک جو جھگڑے کا سبب ہے, تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے, انسانی طریق پر نہ چلے, یعنی ان کی معنی تو تبدیل شدہ نہیں ہے اور محض انسانی طریقے پر چلتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سنیں اور آپ پہچان لیں گے. یہ کہنا بند کریں, اوہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, میں تو مذاق کر رہی تھی, میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی. اپنے الفاظ کی ذمہ داری لینا شروع کریں اور یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو یہ پہلے سے آپ کے دل میں تھے. کوئی ایسی بات آپ کے دل میں موجود تھی جو آپ کو اس مقام پر لے آئی جہاں آپ اسے اپنے منہ سے اگلنے پر مجبور ہو گئے. آپ اپنے منہ سے نکلنے والی کڑواہٹ کو سنیں. جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو خدا نے کس طرح برکت دیا, آپ اپنے اندر سے نکلنے والی حسد کی باتوں کو سن سکتے ہیں. کیا واقعی آپ خلوص دل سے ان کے لیے خوش ہوتے ہیں؟ اس بات پر دھیان دیں کہ جب آپ دوسرے لوگوں کی برکات کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جو کچھ آپ کے منہ سے نکلتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں. آپ اپنے ایمان کو اپنی گفتگو میں سنتے ہیں یا اندر سے خوف باہر آتا ہے؟ آپ کو حلیمی سنائی دیتی ہے؟ غرور, محبت, خود غرضی, لالچ, شکر گزاری یا حسد؟ آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں کو جان سکتے ہیں. کسی کے بھی ساتھ قریبی رفاقت میں داخل ہونے سے پہلے جو پہلا کام آپ کر سکتے ہیں وہ ان کی باتیں سننا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. منفی سوچ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نہ رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں, کیونکہ آپ کی گواہی اور بھرپور زندگی ان کی مدد کر سکتی ہے, لیکن آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے قریبی حلقہ احباب میں کس کو آنے دیتے ہیں, کن کے ساتھ قریبی رفاقت رکھیں اور کن کے ساتھ دل کی بات کریں. خود غرض اور لالچی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں, نہ ہی سمجھوتا کرنے والوں کے ساتھ میل جول رکھیں جن کا ایک پاؤں دنیا داری میں اور دوسرا روحانی دنیا میں. حقیقی طور پر میں نہیں سمجھتی کہ یہ ممکن بھی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ سمجھوتا کرنے والے مسیحی کے بارے میں یہ سچ ہے. ایک جسمانی مسیحی, آپ جانتے ہیں کہ ہر مسیحی روحانی مسیحی نہیں ہے. بہت سے دنیا دار مسیحی ہوتے ہیں, جو دل میں ہوتا ہے وہی منہ سے نکلتا ہے. ہر بار جب آپ منہ کھولتے ہیں تو آپ کے خیالات باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. ٹھیک ہے, 6 چیزیں جو آپ کو اپنے منہ کے ساتھ کرنا چاہیے, اور اگر آپ یہ کرنے میں مصروف رہیں گے تو جو 6 چیزیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے ان کو کرنے میں آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا. پہلی بات, اور میں نہیں جانتی کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے, لیکن حقیقت میں یہ آپ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیں گی اور ایسی قوت کا اضافہ کر دیں گی جو اس سے پہلے شاید آپ کے پاس نہیں تھی. جس کو بھی برکت دے سکتے ہیں, آپ نے ہر اس شخص اور چیز کو برکت دینے میں مصروف رہنا ہے. ممکنہ طور پر آپ کے پاس برکت دینے کی بھی قوت ہے اور لعنت کرنے کی بھی, اور وہ بھی اپنے منہ کے الفاظ سے. گنتی 6 باب. جب سے میں نے اسے پڑھا ہے اس کے وسیلے سے مجھے بہت بڑا مکاشفہ ملا ہے. جب میں صبح اٹھتی ہوں تو پہلی بات جو اپنے منہ سے نکالتی ہوں وہ یہ ہے کہ اے خدا یسوع کے نام میں آج کے دن کو برکت دے.
میں اپنے خاوند کو برکت دیتی ہوں، میں اپنے بچوں کو برکت دیتی ہوں، میں اپنے پوتے پوتیوں کو برکت دیتی ہوں، اپنے دامادوں اور بہوؤں کو برکت دیتی ہوں، میں خود کو برکت دیتی ہوں یسوع کے نام میں۔ میں برکت میں زندگی گزاروں گی۔ جب میں باہر جاتی ہوں اور اندر آتی ہوں تو مبارک ہوں۔ دیکھیں، آپ کو کچھ کہنا ہے تو کچھ ایسا کہیں جو آپ کی زندگی میں اچھا اضافہ کرے۔ کچھ ایسا کیوں کہتے رہیں جو آپ کی زندگی میں کچھ گھٹا دے۔ ابلیس کے لیے دروازہ کھولنا بند کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ چرا لے جو آپ کو دینے کے لیے یسوع نے جان دی۔ اپنا منہ بند کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب یہ دیکھیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ 23 ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے اور تیری حمایت کرے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ کیا ہی شاندار الفاظ ہیں۔ خدا تیری نگہبانی کرے تاکہ تیری حمایت کرے اور اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے۔ کسی کی زندگی کو برکت دینے کے کیا ہی شاندار الفاظ ہیں۔ تو بھی میں ان الفاظ کی قوت کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے یہ بھی سمجھنا شروع نہیں کیا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے شک تھا کہ یا تو وہ پاسٹر اس لیے یہ کہہ رہا ہے کیونکہ یا تو انہوں نے پاسٹر اسکول میں یہ سیکھا ہے کہ آپ نے ہر عبادت کو اسی طرح ختم کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے ان کا ایمان ہونا ضروری تھا۔ اور اسی لیے میرے نزدیک یہ بے حد اہم ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ میں برکت کے لیے یہی دعا آپ کے لیے کرنا چاہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ جب میں یہ کروں تو ایمان سے اسے قبول کریں اور یہ ایمان رکھنا شروع کریں کہ یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والا لمحہ بن جائے گا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہر اس لعنت پر غالب آئیں جو کسی بھی غلط کام کی وجہ سے ہے یا کسی کے آپ کے خلاف کچھ کہنے کی وجہ سے ہے۔ بائبل یعقوب 3:10 میں کہتی ہے ایک ہی منہ سے مبارک بات اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں اس آمیزش اور دوہرے معیار کو ترک کرنا ہوگا۔ منفی الفاظ بول کر اس دن پر لعنت نہ کریں جسے خدا نے آپ کو دیا۔ اس دن کو برکت دیں۔ صبح اٹھے اور کہے میں آج کے دن یسوع کے نام میں برکت دیتی ہوں، آج کا دن برکت کا باعث ہوگا، میں اندر جاتے ہوئے اور باہر آتے ہوئے مبارک ہوں گی۔ آئیے استثنا 28واں باب دیکھتے ہیں۔ اس باب کی بہت سی باتیں ہیں جنہیں آپ کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائیں۔ اور میں آپ کو یہ مشکل کام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اسے اپنی زندگی کے حوالے سے بولنے کے لیے استعمال کریں۔ کسی اور سے بڑھ کر آپ خود اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں کتنی منفی باتیں کرتا ہے۔ آپ اسے مثبت الفاظ سے بدل سکتے ہیں کیونکہ اپنی زندگی پر کسی اور شخص سے زیادہ اختیار آپ کو حاصل ہے۔ جب میں جوان ہو رہی تھی تو میرے بارے میں میرے باپ نے بہت سی منفی باتیں کی اور میں لعنت کے ماتحت زندگی گزار رہی تھی۔ جب تک میں نے یہ نہیں سیکھا کہ اپنی ذات کے ساتھ وفاداری کے لیے کس طرح خدا کے کلام کو اپنے منہ سے بولا جاتا ہے، اور جب میں نے ایسا کیا تو اس نے تمام ان منفی اعتراضات کو الٹ کر رکھ دیا جو دوسرے لوگ میرے بارے میں کرتے تھے۔ کیا کوئی کہے گا آمین؟ استثنا 28واں باب۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھوتی۔ میں اپنے کتے کو بھی برکت دیتی ہوں۔ میرے بچے میرے جسم کا پھل ہیں، میں انہیں برکت دیتی ہوں، اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے۔ میں کوکنگ نہیں کرتی ہوں، لیکن کرتی تو وہ بھی مبارک ہوتا۔ اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ کیا آپ اپنے منہ کو خدا کی خدمت میں استعمال کریں گے؟ آج جب میں اپنے دروازے سے باہر جاؤں میں مبارک ہوں، میں جرنل اسٹور پر جاتے ہوئے مبارک ہوں، مارکیٹ جاتے ہوئے مبارک ہوں، میں شاہراہ پر جاتے ہوئے مبارک ہوں،
کم از کم ابلیس کو غصے میں پاگل کر دیں. اپنی زندگی پر اختیار رکھنا شروع کریں. آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کی زندگی پر اختیار نہیں رکھتا. اپنے الفاظ سے اپنی زندگی کو تباہ کرنا بند کریں اور پھر خدا کے کسی خادم سے توقع کرنا کہ وہ اسے درست کر دے گا. اگر آپ یہ نہیں جانتے تو یہ ایک بات ہے، لیکن آج کی بات آپ لا علمی کا بہانہ نہیں بنا سکتے. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. ابلیس سے مت ڈریں. خداوند تیرے انبار خانوں میں برکت دے گا. میں کہتی ہوں کہ میرا بینک اکاؤنٹ، میری سرمایہ کاری مبارک ہے. جو کچھ بھی میرے پاس ہے مبارک ہے. میں جس زمین پر رہتی ہوں وہ مبارک ہے. میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں وہ مبارک ہے. 11ویں آیت. خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھے برومند کرے گا. میں محنت کرتی ہوں اور خدا مجھے برکت دیتا ہے. اور وہ اسی طرح کی بات کر رہا ہے. مجھے یہ آیت بہت پسند ہے. اور کیا آپ تیار ہیں؟ 13ویں آیت. اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. میں کئی برسوں سے یہ بات کر رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ آج میں وہاں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم مستقبل میں رہنے سے کس قدر گھبراتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ ہم اس کے منصوبے سے متفق نہ ہونے کا انتخاب کرتے رہتے ہیں. میں آج کے دن کو برکت دیتی ہوں. جب میں باہر جاؤں تو مبارک ہوں. میرے بچے مبارک ہیں. میرا خاوند مبارک ہے. میرا جسم مبارک ہے. میرا کتا بھی مبارک ہے. میرا گھر مبارک ہے. میری زمین مبارک ہے. میری جاب مبارک ہے. مکاشفہ حاصل کرے ابلیس، میں مبارک ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات، کس کے وسیلے ہمیں اپنے منہ کو مصروف رکھنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بالکل تازہ خبر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ابھی تک ایسی چیز ہے جسے ہم اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں. زبور 100 آیت کہتی ہے، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو. چھڑائے ہوئے کہیں کہ خدا ایسا 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 کہتا ہے. ہمیں شکر گزار ہونا ہے اور کہنا ہے. بہت سے لوگوں کو کہنا ہے. آپ جانتے کہ میں ایک شکر گزار دل رکھتی ہوں. اچھا، تو پھر اپنا منہ کھولیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے لیے شکر گزار رہیں. خدا کو بتائیں کہ آپ کتنے شکر گزار ہیں. ہر صبح شکر گزاری کا سیشن رکھیں. 2-3 منٹ نکالیں اور ہر اس چیز کے لیے جو بھی آپ کے ذہن میں آئے صرف خدا کا شکر کریں. گرم پانی سے خوراک تک ایک چھت کے لیے جو آپ کے سر پر ہے. ہر نعمت کے لیے جو خدا نے آپ کو دی ہے اس کے لیے شکر کریں. خدا نے ہمیں منہ دیا ہے کہ اس کی شکر گزاری کریں. شکایت کرنا خدا کو جلال نہیں دیتا. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اگر لوگ اپنے دل اور دماغ اور منہ کو شکر گزاری سے بھرا رکھیں تو وہ کس قدر شادمان لوگ بن سکتے ہیں؟ پہلا تھسلنیکیوں 5:18. قطع نظر اس کے کہ حالات کیسے ہیں، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو. ہمیشہ کیا کریں. شکر گزاری کریں اور اسے کہیں بھی، کیونکہ مسیح یسوع میں جو ہمارا درمیانی اور ظاہر کرنے والا ہے تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. 19ویں آیت. روح کو نہ بجھاؤ، یعنی اسے کام نہ کرنے دینا، دبا دینا. روح کو نہ بجھاؤ مطلب اسے کام کرنے سے نہ روکو. اس وقت جب میں خدا کی طرف سے جواب کی منتظر ہوں، اگر میں شکر گزاری کرنا بند کر دوں اور بڑبڑانا یا شکایت کرنا شروع کر دوں، جیسا کہ ہم اکثر اس وقت بھی کرتے ہیں، انتظار جتنا زیادہ ہوتا ہے بڑبڑانے کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. میں نے سیکھا ہے کہ جب میں انتظار کرتی ہوں تو تب بھی میرے ذہن میں آتا ہے، حتیٰ کہ اگر دشمن بھی میرے ذہن میں کوئی خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ جانتے ہی ہیں تم 10 سال سے دعا کر رہی ہو. مجھے خدا نے یہ سکھایا ہے کہ اپنا منہ کھولوں اور کہوں خداوند تیرا شکر ہے کہ تو کام کر رہا ہے.
میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو کام کر رہا ہے. شاید ابھی میں اسے دیکھ نہیں سکتی, شاید محسوس نہیں کر سکتی, لیکن تو کام کر رہا ہے, اور جو کچھ وہ پردے کے پیچھے کر رہا ہوتا ہے اچانک سے مجھے اس کے نتائج نظر آنے لگتے ہیں. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ خدا آج اس وقت آپ کی اس زمینی زندگی میں کام کر رہا ہے؟ جب ہم کوئی عظیم کام ہوتا دیکھیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب خدا نے اسے کرنے کا فیصلہ کیا. وہ اس پر کام کرتا رہا ہے. وہ حالات کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا تھا, دلوں کو بدلتا ہے, ذہنوں کو بدلتا ہے, اختیار والوں کو بدلتا ہے. پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم کام رونما ہو گیا ہے اور ہم کہتے ہیں او خدا دیکھیں خدا نے یہ کام کیا ہے, خدا اس وقت بھی کچھ کر رہا ہے. اور یہی وہ وقت ہے جب ہمیں خدا کا شکر کرنا ہے. خداوند تیرا شکر ہو کہ تو دنیا پر اختیار رکھتا ہے, تیرا شکر ہو کہ شریر غالب نہیں آئیں گے, خدایا تیرا شکر ہو کہ تو تمام قوموں پر سر بلند و سرفراز ہوگا, خدایا تیرا شکر ہو کہ تو تمام سرزمین پر سرفراز ہوگا. ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اس بات پر اپنا دھیان لگائیں کہ ہمیں کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے تو ہم اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا اس بات کا عہد کر لیں کہ آپ وہی کہیں گے جو کچھ خدا آپ کے بارے میں اور آپ کے حالات کے بارے میں کہتا ہے, اور جو آپ کو دوسرے لوگوں کے بارے میں ان سے کہنا چاہیے, اور اسی سے اپنا دل اور منہ بھرا رکھیں گے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو مکمل طور پر بہتری کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے.